فرمائے سرکار، توجہ فرمائے سرکار، توجہ فرمائے حاضر ہے در دولت پہ گدا، حاضر ہے در دولت پہ گدا سرکار، توجہ فرمائے سرکار، توجہ فرمائے محتاج نظر ہے حال میرا، محتاج نظر ہے حال میرا سرکار، توجہ فرمائے سرکار، توجہ۔ دن رات گناہوں کا تسلسل ہے، کچھ تم ہی کرو نا، یہ نحوست نہیں جاتی، دل ہائے گناہوں سے بیزار نہیں ہوتا، مغلوب شاہ نفس بدکار نہیں ہوتا، یہ سانس کی مالاب بس ٹوٹنے والی ہے، غفلت سے مگر پھر بھی میں بیدار نہیں ہوتا، گو لاکھ کروں کوشش اصلاح نہیں ہوتی، پاکیزہ گناہوں سے سرکار میں نہیں ہوتا، اے رب کے حبیب آؤ، اے میرے طبیب آؤ، اچھا یہ گناہوں کا بیمار نہیں ہوتا سرکار، توجہ فرمائے سرکار، توجہ فرمائے۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ خیراً۔ وہ مدنی منع نے فرمائش کی تھی، اونٹ بن گیا ہوتا، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ کاش کہ میں دنیا پیدا نہ ہوتا، کاش کہ میں دنیا پیدا نہ ہوا ہوتا، قبر و حشر کا سب غم ختم ہو گیا ہوتا، کاش کہ میں دنیا میں اونٹ بن گیا ہوتا،
ہو گیا ہوتا، کاش میری ماں نے مجھ کو نہ جنا ہوتا۔ جزاک اللہ خیراً واحسن الجزا۔ بہت ڈیپلی انوالو تھے آپ، محسوس ہوا مجھے جب کلام پڑھا جا رہا تھا۔ شاید اشک بار بھی نمناک بھی ہوئی ہوں گی، آنکھیں نم بھی ہوئی ہوں گی۔ پہلی دفعہ کب روئے تھے؟ موت کے خوف سے، یا اللہ عز و جل کے خوف سے، یا دعا میں؟ اور کیا فیلنگز تھیں اس وقت؟ کہاں روئے تھے؟ یاد نہیں، یاد نہیں ہے؟ اجتماع میں یا پہلے ہی؟ ظاہر ہے کہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں ہی یہ ذہن ملا کہ خوف خدا عز و جل میں رونا کیا ہے، اور عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں تڑپنا یا اشک بار ہونا، یہ مدنی ماحول سے پہلے تو یہ وہم و گمان میں بھی یہ چیز نہیں تھی۔ وہم و گمان میں بھی نہیں تھی، مطلب یہاں آئے تو چشمے جاری ہو گئے۔ بس یہ امیر اہل سنت کا خاص فیضان ہے، اور یہ آپ کی اسپیشیلٹی کہوں گا میں، کہ جو بھی دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں آتا ہے ماشاء اللہ، تو الحمدللہ اسے یہ سوغات تو ملتی ہی ہے۔ ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، یہ تو بہت آپ نے، نہیں کہ کہتے ہیں نا وہ محاورہ ہے 16 آنے، 16 آنے یہ بات آپ نے کی ہے کہ یہ تو ماشاء اللہ جو اس ماحول سے وابستہ ہو جاتا ہے تو اس کے اندر ایسی یعنی کہ تراوٹ آ جاتی ہے عشق رسول کی اور خوف خدا کا، ایسا الحمدللہ اس کو نعمت ملتی ہے اس مدنی ماحول کی برکت سے، کہ جو ہے وہ آنسو بہانے کی ایک تو ذہن بھی ملتا ہے۔ مجھے یاد ہے ایک دفعہ میں تاثرات لے رہا تھا اعتکاف کے حوالے سے، تو ایک نوجوان کے پاس میں پہنچا، مطلب وہ داڑھی اس کی اتنی تھی کہ لگ رہا تھا کہ جیسے انہی دنوں اعتکاف کے دنوں میں ہی انہوں نے رکھی ہے، اور وہ رو رہے تھے نا زار و قطار، اب الوداع ہو رہا تھا رمضان شریف کا، تو اب میں نے ان سے یعنی تاثرات دی، تو وہ مطلب بول نہیں پا رہے تھے، لیکن جیسے تیسے انہوں نے جو کہا اس کا مطلب لب لباب یہ ہے کہ مجھے یقین نہیں آ رہا کہ میں رو رہا ہوں، مطلب اس وقت وہ رو رہے تھے، کہہ رہے میری تو سمجھ میں نہیں آ رہا، مجھے یقین نہیں آ رہا کہ میں اس وقت رو رہا ہوں، یہ کنڈیشن ہے، یہ حالت ہو گئی ہے میری۔ تو یہ تو آپ جو بالکل آپ نے بجا فرمایا ہے۔ اچھا، وہ ایک سوال آیا ہے ایس ایم ایس پر کہ کیا آپ یونیورسٹی میں پڑھاتے بھی ہیں؟ نہیں، یہ ساجد بھائی ہیں ملتان سے۔ جی ایم اے کرنے کے بعد چند اسٹوڈنٹس کو ایم اے کروایا تھا، اور مختلف کالجز سے آفرز تھیں، اچھا، پرائیویٹ کالجز سے پڑھانے کی، لیکن مدنی کاموں کی مصروفیات کی وجہ سے التفات نہیں کیا آپ نے؟ نہیں کیا۔ اچھا، ایک اور ہے اسلامی بھائی ہیں، وہ سوال کرنا چاہ رہے ہیں کہ کیا آپ اردو کے علاوہ بھی بیان کرتے ہیں کسی اور زبان میں؟ عثمان بھائی ہیں یہ لاہور سے، انہوں نے، عثمان احمد۔ انگلش میں ایک بیان کیا تھا، اچھا، ڈریم آف دا سلیو گرل، اوکے، لیکن انگلش میں کوئی کمانڈ نہیں ہے ایسی نا، شروع سے اردو میڈیم میں ہی پڑھتے رہے، ٹھیک، لیکن بس وہ جب بی اے میں پہنچے تو پھر انگلش سے کچھ شغف ہوا۔ اچھا اچھا اچھا، ویسے کوئی خاص دلچسپی نہیں رہی انگلش بولنے کے حوالے سے، نہ کوئی ہمارا کوئی ایسی انوائرمنٹ ہوتی ہے کہ ہم لینگویج کوئی بول سکے، تو مطلب کچھ درک ہے یعنی، لیکن اتنا تفصیلی یا گہرائی یا گہرائی کے اندر جو ہے جی نہیں ہے۔ اوکے اوکے، ٹھیک ہے۔ کچھ فردر کالز ہمیں سنائیے کہ ہمارے قاری صاحب کے بارے میں کیا پوچھنا چاہ رہے ہیں ہمارے اسلامی بھائی، کیا فرمائشیں ان کے ذہنوں میں ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ from Benoni, South Africa. Okay. I want to record a few comments about Rukn Shura Qari Salim. Alhamdulillah Azza wa Jal, Rukn Shura Qari Salim being under responsibility to look after South Africa. And mashallah, from one Kabina, we have now formed 4 Kabinat in our country. And work, the Badani Kam in South Africa has increased manifold. Alhamdulillah Azza wa Jal, Qari Salim is a very strategic thinker and a good planner. His humility, his piety, his simplicity are some of the qualities that we have come to find in this personality. Azza wa Jal, he is also a person that manages conflict very well. He is a personality who really plans
for the future and sustainable growth of Dawat Islami. Indeed, he is a gem and an asset to Dawat Islami, and every Rukn Shura is a priceless diamond of Dawat Islami. And this particular Rukn Shura, Qari Salim, Alhamdulillah Azza wa Jal, is amongst those priceless diamonds of Dawat Islami. The fairs of Amir Ahl Sunnat indeed is upon these personalities, and mashallah, Salim has created a wonderful environment to work in South Africa. And his strategic planning and his ability to communicate, especially in the English language, has allowed for growth and sustainable development for Madani Kaam in South Africa. May Allah subhanahu wa ta'ala shower his infinite mercy and blessings upon Qari Salim Rukn Shura and upon all the Araki Shura, and especially upon our Sheikh Tariqat Mir Ahl Sunnat, Hazrat Allama Maulana Abu Bilal Muhammad Ilyas Attar Qadri Razi Kamat Barakatun Aliyah. Alhamdulillah Azza wa Jal, homes are watching Madani Channel in South Africa, and Madani Channel has created a revolution in South Africa. Many people, after watching Madani Channel, have given their views of Madani Channel to Muballighin of Dawat Islami. Madani Channel has become the heartthrob of many homes in South Africa. Many people every day are learning new things about their deen, and they are inviting others to watch Madani Channel as well. Many Madani Bahars are coming about Madani Channel to the attention of Muballighin of Dawat Islami. One such Madani Bahar, one Islamic brother was playing Madani Channel in his shop. Bilal is watching very intently. After watching Madani Channel, he was ready to accept Islam. Muballigh Dawat Islami made him read Kalma, and Alhamdulillah Azza wa Jal, he entered into the fold of Islam. This is the blessings of Madani Channel. May Allah subhanahu wa ta'ala keep Madani Channel well as Qiyamah, inshaAllah Azza wa Jal. Sallu ala al-Habib sallallahu ta'ala ala Muhammad وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم. بھائی اس کال نے تو درین کے مختلف دریچے کھول دیے. قاری صاحب آپ تو عاجزی کر رہے ہیں بھائی, یہاں تو کچھ اور ہی جو ہے وہ سنایا جا رہا ہے آپ کے بارے میں. بہرحال میں کچھ خلاصہ پیش کرتا ہوں مدنی چینل کے ناظرین کی خدمت میں. پہلے تو یہ عرض کر دوں کہ جو اسلامی بھائی نے, یعنی شاید سبقت لسانی ہے یا ان کا کچھ ذہن ہوگا, انہوں نے مطلب ایک مدنی بہار بھی سنائی کہ ایک صاحب تھے, وہ مدنی چینل پر جو ہے وہ الحمدللہ دیکھ رہے تھے جو ہمارے سلسلے ہوتے ہیں, تو ان کو مطلب مدنی انقلاب برپا ہوا ان کے دل میں, اور الحمدللہ انہوں نے اسلام جو ہے وہ قبول کر لیا, کلمہ شریف پڑھ لیا. تو وہ روانی میں کہتے کہتے اسلامی بھائی نے وہ ان کو بھی اسلامی بھائی کہہ دیا. تو ظاہر ہے کہ کلمہ شریف پڑھنے کے بعد وہ الحمدللہ دار اسلام میں داخل ہو گئے اور ہمارے بھائی بن گئے. تو ہاں, دار اسلام میں داخل ہونے سے پہلے ظاہر ہے کہ وہ آپ سمجھدار ہیں کہ جب دار اسلام میں داخل ہو گئے تو اسلامی بھائی بن گئے, اس سے پہلے تو آپ سمجھدار ہیں کہ وہ غیر مسلم ہیں. تو یہ میں نے بہرحال عرض کر دیا. اور اس کے علاوہ پھر اس میں تو ماشاءاللہ ہمارے قاری صاحب کے بارے میں تو کہ یہ بہت اچھے پلانر بھی ہیں, اور دعوت اسلامی کے مستقبل کی بہتری کے لیے انہوں نے وہاں پر مدنی کام بڑھانے کے لیے ماشاءاللہ انہوں نے بہت پلاننگ کی. مدنی پھول انہوں نے عطا فرمائے, اور ماشاءاللہ وہ کہہ رہے تھے کہ یہ متقی ہیں, ان کے اندر ہم نے تقویٰ پایا, سمپلسٹی یعنی سادگی پائی. اور ایک اور انہوں نے یہ صفت بھی بیان کی, اور بھی صفات تھیں, یہ بھی صفت بیان کی کہ ان کو مطلب مدنی کام بڑھانے میں ایک یہ بھی کردار ہے کہ انگریزی زبان میں جو یہ وہاں بیان کرتے ہیں اور اس طرح سے جو ان کو مطلب واقفیت ہے, تو یہ بھی دعوت اسلامی کے اندر الحمدللہ کام بڑھانے میں بڑی معاون ثابت ہو رہی ہے. ان کے بارے میں بھی ہم نے ان کے والد سے بڑے بھائی جان جو ہیں اور دیگر جو ان کے دوست پڑوسی وغیرہ ہیں کچھ تاثرات جمع کر کے رکھ لیے ہیں. تو میرا خیال ہے وہ اس موقع پر مناسب معلوم ہوتا ہے مجھے, میں چلا دوں. تو اب وہ کیا کہتے ہیں, دیکھا آپ تو کچھ مطلب اتنا زیادہ ڈیٹیل سے شاید نہیں بتا رہے اس طرح سے. ذرا ہمارے قاری صاحب کے جو پڑوسی ہیں, ان کے جو بڑے بھائی وغیرہ ہیں, امام صاحب ہیں, ان کے کچھ تاثرات ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کو دکھائیں, پھر ہم ان کی روشنی میں ان سے سوال کریں گے کہ اب دیکھتے ہیں پھر حضرت کہاں جاتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. الحمدللہ میری یہ خوش بختی ہے کہ میں عمر میں قاری سلیم صاحب سے بڑا ہوں, ماشاءاللہ عمل میں اور ماحول میں وہ مجھ سے بڑے ہیں. 9th کلاس سے الحمدللہ اسکول کے زمانے سے ہی سر پر امامہ شریف سجا لیا تھا. اسکول لائف میں بھی امامہ شریف میں جایا کرتے تھے.
اس وقت ماحول میں نئے نئے آئے تھے، لوگ کرٹیسائز کرتے تھے، طرح طرح کے کوشچن کرتے تھے اور بڑا تنگ کیا کرتے تھے، اساتذہ کرام بھی نالاں رہتے تھے اور طعنے دیا کرتے تھے، لیکن یہ پھر بھی دل برداشتہ نہیں ہوئے۔ نہ صرف انہوں نے اسکول میں بھی مدنی حلیہ میں گئے بلکہ کالج لائف میں بھی الحمدللہ یہ تمام مخالفتوں اور پریشانیوں کے باوجود انہوں نے امامہ شریف پہنا اور اپنے دوستوں کو بھی موٹیویٹ کرتے تھے اور دعوت دیا کرتے تھے۔ اور یہ یونیورسٹی میں بھی الحمدللہ یہ با امامہ جاتے تھے اور انہیں دیکھ کر کافی لوگ متاثر ہوئے۔ کالج لائف میں بڑا موڈ اسکواڈ تھا، لیکن وہ ہمیشہ مجھے موٹیویٹ کرتے رہتے تھے کہ آپ مدنی ماحول میں آ جائیں۔ میں ٹال مٹول کرتا رہتا تھا۔ آخر کار میں نے امیر اہل سنت کی فیضان سنت پڑھی، اس سے میں اتنا متاثر ہوا الحمدللہ۔ اسے دیکھ کر، اسے پڑھ کر میں نے داڑھی شریف کی نیت کی اور 1990 میں چوک منظور آباد کے اجتماع میں امیر اہل سنت کے دامن کرم سے وابستہ ہو گیا۔ قاری صاحب کے پاس ایک کتابوں کا ایک وسیع ذخیرہ ہے، یہ اپنا اکثر وقت مطالعے میں صرف کرتے ہیں اور ہم لوگ آپس میں کنسلٹ بھی کرتے رہتے ہیں ایک دوسرے سے، بکس اور دینی رہنمائی بھی میں حاصل کرتا رہتا ہوں الحمدللہ۔ میں نے جب بھی دیکھا نا انہیں اکثر مطالعے میں مصروف دیکھا ہے، اور اس کے علاوہ جب ہوتے ہیں نماز کے ٹائم پر نماز کے لیے حاضر ہو جاتے ہیں اور عام حالات میں صرف کتابوں کے مطالعے میں مصروف رہتے ہیں۔ ماحول کی برکت سے قاری صاحب بڑے ہونے کے ناطے میرا بڑا ادب کرتے ہیں اور کہیں بھی جانے آنے میں اور ملنے جلنے میں وہ لوگوں کو انٹروڈیوس کراتے ہیں، تو بڑے بھائی کی حیثیت سے میرا بڑے ادب سے تعارف کراتے ہیں، حالانکہ میں اس لائق تو نہیں ہوں۔ عمل میں اور علم میں، حلم میں، ہر لحاظ سے امیر اہل سنت کے دامن کرم سے وابستہ ہونے کے بعد آپ کی فیضان نظر سے اللہ تعالیٰ نے بڑا ایک اعلیٰ مقام عطا فرمایا ہے، لیکن پھر بھی وہ بڑے مؤدب ہیں اور با اخلاق ہیں اور الحمدللہ بہت ہی پیاری اور اچھی شخصیت ہے۔ قاری سلیم صاحب میرے محلے دار ہیں، شروع سے ماشاءاللہ جی ان خاموش طبع تھے۔ وہ جب سے دعوت اسلامی میں آئے سر پہ ماشاءاللہ امامہ شریف سے جا لیا، کالج میں بھی گئے سر پہ ماشاءاللہ امامہ شریف، یونیورسٹی میں گئے امامہ شریف سے جا کے، اور مدنی حلیہ میں گئے۔ میں سلیم بھائی کا محلے دار ہوں، الحمدللہ ایک مثالی انسان ہے ماشاءاللہ۔ پورا محلہ ان کے خوش اخلاقی اور ان کے ایک برتاؤ کی آپ کو گواہی دے گا۔ کسی سے آج تک کوئی انہوں نے بد اخلاقی نہیں کی، کسی کا کوئی ناراضگی یا کسی سے کوئی غصے کا اظہار، کبھی کسی کے ساتھ کچھ ایسا کوئی ایسا کام ہم نے ان کی ذات میں کبھی نہیں دیکھا۔ اللہ تعالیٰ ان کو اور دعوت اسلامی کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے۔ بہت اچھے اور بے مثال اور باعمل شخصیت ہیں الحمدللہ۔ پورے محلے میں ان کے بہت ہی اچھے حسن سلوک کے ساتھ پیش آتے ہیں اور سبھی کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں، خاص طور پہ دین کے معاملہ میں بہت رہنمائی کرتے ہیں، چھوٹوں سے بڑوں تک شفقت کے ساتھ اور پیش آتے ہیں الحمدللہ۔ ہر کسی کے ساتھ دینی مسائل پہ زیادہ حوصلہ افزائی کرتے ہیں۔ جب ہی نماز یہاں پڑھنے آتے ہیں تو دین کے معاملے میں زیادہ سے زیادہ الحمدللہ دین کی باتیں سناتے ہیں نمازیوں کو، اہل محلہ کو۔ اللہ تبارک و تعالی مزید ان کے علم اور عمل میں برکتیں عطا فرمائے اور دین و دنیا کی بھلائیاں عطا فرمائے۔ آمین آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ بھائی ایک تعداد ہے لوگوں کی جو آپ سے متاثر ہے اور ماشاءاللہ جو ہمیں محسوس ہو رہا ہے۔ ایک سوال قائم ہو رہا ہے ذہن میں، ایک تعداد لوگوں کی آپ سے متاثر ہے، آپ کس سے متاثر ہیں؟ کیا جواب ہونا چاہیے؟ بھائی یہ تو اب آپ دیں جواب، ہر انسان الگ کتاب ہے اور اس میں نہ جانے کون کون سی چیپٹرز ہیں۔ اللہ اکبر۔ آپ کے سوال پر ہو سکتا ہے کہ مدنی چینل کے ناظرین اور اسلامی بھائی یہی ایکسپیکٹ کر رہے ہوں گے کہ ظاہر ہے کہ امیر اہل سنت یہی وہ شخصیت ہے کہ جن سے ہم لوگ متاثر ہیں۔ میں یہ عرض کرتا ہوں کہ
پیر کے مقام اور پیر کے درجے کو تولنا اللہ کسی مرید کے لیے مناسب نہیں ہے۔ ہمارے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو عظمت عطا فرمائی ہیں، آج زمانہ ان کے گن گا رہا ہے الحمدللہ۔ الحمدللہ۔ پیر صاحب کے علاوہ، کیونکہ ان کی ذات کے حوالے سے تو ہم کچھ کہہ ہی نہیں سکتے نا، ٹھیک ہے، میں جس ہستی سے سب سے زیادہ متاثر ہوں وہ نگران شورا حاجی عمران قادری دامت برکاتہم العالیہ ہیں۔ اچھا، ماشاءاللہ۔ وجہ وہ اس لیے کہ الحمدللہ ان کی صحبت میں بہت عرصے سے بیٹھنے کی سعادت ملی ہے، زہد و تقوی کے حوالے سے، فہم و فراست کے حوالے سے، ماشاءاللہ، اور دعوت اسلامی کے مدنی کام کے حوالے سے جیسا ذہن میں نے ان کا پایا ہے، شاید ہی کوئی ایسا مبلغ دعوت اسلامی ہو کہ جس کا ایسا ذہن ہو، میں نے ابھی تک دیکھا نہیں ہے۔ اور ان کی انٹیلیجنسی کی میں آپ کو یہ مثال دوں گا کہ ابھی ہماری زبانوں پر الفاظ ہوتے ہیں، مشورہ ہوتا ہے، وہ پہلے سے ہی اسے پک کر لیتے ہیں، تہ تک پہنچ جاتے ہیں، تہ تک پہنچ جاتے ہیں۔ ماشاءاللہ۔ جو ہم سوچ رہے ہوتے ہیں وہ ان کے ذہن میں پہلے سے موجود ہوتا ہے، لیکن ایک انداز ہے ان کا کہ پہلے وہ سب کی سن لیتے ہیں، اس کے بعد وہ ڈیسیجن لیتے ہیں کوئی بھی، لیکن ان کے ذہن میں الحمدللہ سامنے والے کی گفتگو مکمل ہونے سے پہلے اس کی ڈیپتھ کا اندازہ لگا لیتے ہیں کہ یہ کیا کہنا چاہتا ہے اور کیا نہیں۔ تو الحمدللہ میں سوچتا ہوں کہ نگران شورا کی جو پرسنالٹی ہے، جب نگران شورا کی یہ پرسنالٹی ہے تو ان کے اور میرے پیر صاحب کی عظمت کا عالم کیا ہوگا۔ سبحان اللہ۔ تو اس سے یعنی نگران شورا کو اگر ہم ان کی تعریف کرتے ہیں تو اس سے شیخ طریقت امیر اہل سنت کی عظمتوں کا ہمیں پتہ چلتا ہے، جیسا کہ حضرات صحابہ علیہم رضوان کی جب عظمتوں کا تذکرہ ہوتا ہے تو رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان و عظمت کا اس سے بھی اندازہ ہوتا ہے کہ کتنی عظیم ہستی کہ جس نے ان لوگوں کو سدھارا اور ان لوگوں کو ہیروں کی طرح بنایا اور لوگوں کے لیے ایک ماڈل بنا دیا ان کی زندگی کو، کہ آج دنیا ان کی عظمتوں کی داد دیتی ہے اور یہ کہتی ہے کہ اگر ایک اور عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا میں ہوتے تو دنیا میں کوئی بھی غیر مسلم نظر نہ آتا، یعنی ایسی زبردست مثالیں ان کے بارے میں دی جاتی ہیں۔ تو میں یہ کہتا ہوں کہ الحمدللہ رب العالمین نگران شورا کی کا علم، ان کا عمل، ان کا زہد و تقوی، ان کی صحبت میں جب بھی میں بیٹھا ہوں الحمدللہ ایک ذہن ملا ہے کہ مجھے دین کے لیے کچھ کرنا ہے، تو اس حوالے سے میں سب سے زیادہ متاثر ان سے ہوں۔ اور ان کے بعد جس ہستی سے میں سب سے زیادہ متاثر ہوں، اس کا نام لیے بغیر میں سمجھوں گا کہ میرا کلام انکمپلیٹ رہے گا، وہ ہستی ہمارے نگران کابینہ حاجی محمد شاہد اتاری دامت برکاتہم العالیہ ہیں۔ ان کی ذات میں کیا دیکھا؟ ان کی ذات میں میں ان کی ذات کے حوالے سے مختصر طور پر رکن شورا ہیں آپ اور پھر بھی انسپائر ہیں ان کی ذات کے حوالے سے مختصر طور پر اب مدنی چینل پر اس وقت ہم جا رہے ہیں، یہ کہنے میں ذرا بھی تامل محسوس نہیں کرتا کہ حاجی محمد شاہد اتاری دامت برکاتہم العالیہ کو دیکھ کر میں یہ سوچتا ہوں کہ جب غلاموں کا یہ حال ہے تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت کیا ہوگی۔ یعنی ان کے کردار میں جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کو پڑھتے ہیں ہم، ان کی حیا، ان کا زہد، ان کا حلم، ان کا تقوی، تو ان کے کردار میں اس کی جھلک نظر آتی ہے۔ تو مختصراً تو میں یہی ان کے حوالے سے ماشاءاللہ جب میں سلسلہ کر رہا تھا حاجی شاہد کا، پرسنلی آئی ایم فیلنگ سم تھنگ ان مائی ہارٹ، ماشاءاللہ، یعنی ان کی مطلب ایک خاص قسم کی ایک برکت تھی جو مجھے یہاں بیٹھے ہوئے محسوس ہو رہی تھی، اور یہ میں نے کئی اسلامی بھائیوں سے جو ہے نا وہ شیئر کیا۔ نگران شورا کا آپ فرما رہے تھے، ایک بار ہمارا مدنی چینل کی مجلس کا مکتب ہے، مطلب ان پلانڈ، مجھے نہیں معلوم تھا اندر نگران شورا، میں اندر داخل ہوا تو بھائی صاحب تنہا تھے، اکیلے تھے، مدنی مشورے سے کچھ پہلے وقت سے پہلے میں چلا گیا تھا، تو اکیلے تنہائی میں بیٹھے حضرت نمناک تھے، آنکھیں نم تھیں اور مطلب نہ جانے کس اس میں تھے کیفیت میں، اور مطلب یہ نہیں کہ پھر اچھا وہ اس دن جمعہ تھا نا، اور مطلب کیفیت بھی کچھ ایسی تھی، حضرت ہی کا بیان چل رہا تھا مدنی چینل پر، وہ اسکرین لگی ہوئی تھی، اور اس میں مطلب آپ کو پتہ ایک مخصوص انداز ہے نگران شورا کا، اور ایک یعنی کہ ایک خاص قسم کی خشیت کا غلبہ بھی آپ نے محسوس کیا ہوگا، اور بیان کرتے کرتے یعنی کہ رو پڑتے ہیں، رلا دیتے ہیں، تو کوئی بات اس میں ایسی آئی یعنی کہ بیان میں اپنے ہی بیان سن رہے تھے، تو وہ یعنی کہ وہ سنا انہوں نے اپنے ہی، جس میں رونے دھونے کا ہی تذکرہ تھا، اور غالباً رو بھی رہے تھے بیان میں، وہی سنا تو وہیں جو ہے نا وہ مطلب
دیوار سے سر ٹیک کے اور وہ مطلب زار زار رونا شروع کر دیا انہوں نے. تو اب ظاہر ہے کہ وہی بات آئی میرے نظر میں بھی کہ یہ مریدوں کا حال ہے تو شیخ کا عالم کیا ہوگا. ماشاءاللہ شیخ تک بات چلی گئی نا, امیر اہل سنت تک بات چلی گئی ہے ہماری الحمدللہ. اور وہ ایک کولمبو سے بھی میسیج بھی آیا ہوا ہے مجھے یاد ہے, وہ میرا پیر آئی وانٹ ٹو لسن دس. یس ہاں کولمبو سے آیا ہوا ہے ایک میسیج. تو عمان سے بھی میسیج آیا ہوا, زاہد بھائی ہیں. تو اب بات چلی گئی امیر اہل سنت پر, تو امیر اہل سنت کی زبانی ان کی والدہ ماجدہ کی مبارک کہانی کے کچھ گوشے آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں. امیر اہل سنت اپنی والدہ کے بارے میں کیا تاثرات دے رہے ہیں, آئیے مل جل کر سنتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. الحمدللہ دنیا سے رخصت ہونے سے پہلے میری ماں مجھ سے بہت خوش تھی. جی ہاں, میری ماں کی طبیعت خراب ہوئی, ایک بار طبیعت خراب ہوئی تو اس کے مطلب شاید دوسرے دن طبیعت شاید شام کو رات کو خراب ہوئی تھی. تو میں نے دوسرے دن موقع پا کر, مجھے کچھ کھٹکا ہو گیا تھا, میں چلتی پھرتی تھی لیکن کھٹکا کچھ ہو گیا تھا, پتہ نہیں کیا ہوگا. تو میں نے وہ پیار محبت سے ترکیب بنا کر توبہ کرائی اپنی ماں کو, کلمات کفر سے اور احتیاطی توبہ, اور سب نے مل کر ہم نے توبہ کی. وہ دن تھا شاید اتوار کا یا پیر کا. پھر جمعرات کو میں اجتماع میں گیا ہوا تھا. ان دنوں بھی دعوت اسلامی نہیں تھی لیکن بہرحال میرا تو اجتماع کا سلسلہ تھا, مدنی مذاکرہ ہو رہا تھا. اس وقت مدنی مذاکرہ نام نہیں تھا, اصطلاح نہیں تھی, سوال جواب ہو رہے تھے, میں کھڑا تھا. اب صاحب بھائی سوال پوچھتے تھے, جواب دے رہا تھا. نور مسجد کاغذی بازار میں, وہیں میری ان دنوں امامت بھی تھی. ایک اسلامی بھائی بلانے آئے تو میں نے بولا میں آتا ہوں. مجھے یہ نہیں مطلب آپ کو آپ گھر میں بلا رہی ہے آپ کی ہمشیرہ, میں انشاءاللہ جاتا ہوں. پھر دوبارہ وہ آیا, دوسرا آیا یا وہی آیا, تو پھر مجھے کچھ کھٹکا ہوا اور میں نے اسلامی بھائیوں کو کہا کہ یار ہو نہ ہو میری ماں کی طبیعت خراب ہو گئی ہوگی. تو میں بس پھر بے چین ہو کر بھاگا. تو اس وقت میری ماں کی سکرات ہو گئی تھی. یاسین شریف پڑھنی شروع کی لیکن میں اتنا گھبرا گیا تھا کہ پڑھ نہیں پا رہا تھا میں, اور میری ماں نے دم توڑ دیا. اچھا, تو وہ جمعرات تھی, اور جو بتانا تھا وہ میں بھول گیا آپ کو. وہ جمعرات کو عشاء کی نماز کے لیے جاتے ہوئے, طبیعت تو عشاء کے بعد خراب ہوئی, 10:15 بجے دم توڑا. عشاء کی نماز کے لیے جاتے ہوئے میں نے اپنی ماں کی دستبوسی کرنا چاہی, تو میری ماں نے بولا نہیں میں تیرے ہاتھ چوموں گی. زبردستی اس نے میرے ہاتھ چومے. بس وہ مجھے کیا پتا میری ماں کی آخری رات ہے. میری بہن نے بتایا کہ ماں بہت تم کو یاد کر رہی تھی کہ میرا بیٹا کہیں دور رہ جائے, اس کو جلدی بلاؤ, کہیں دور نہ رہ جائے, جلدی بلاؤ اس کو. اور میں پہنچتے پہنچتے زبان بند ہو گئی تھی. مگر الحمدللہ ہمشیرہ نے بتایا کہ ماں نے کلمہ پڑھا, استغفار پڑھا, آب زمزم بھی پیا, اور اس کے بعد زبان بند ہوئی تھی الحمدللہ. پھر میری ماں نے جس حصہ زمین پر دم توڑا تھا وہ خوشبودار ہو گیا تھا. میں کئی سائیں بھائیوں کو الحمدللہ خوشبو سونگائی تھی, اور جس وقت روح نکلی تھی 10:15 بجے, اس کے آس پاس ان اوقات میں 40 دن تک عام طور پہ روزانہ اس وقت ہمارے گھر میں مختلف خوشبوئیں نکلتی تھی, بدل کر خوشبوئیں. میں اس سائیں بھائیوں کو لے جاتا تھا, خوشبوئیں سونگاتا تھا. لیکن وہ سنی اس شان سے جاتا ہے, غوث پاک کو ماننے والا اس شان سے جاتا ہے, اعلیٰ حضرت کے کتے اس شان سے سفر کرتے ہیں دنیا سے. اور آج بھی ایسے کئی اسلامی بھائی زندہ ہیں, میرے پرانے دوست, ان کو پوچھ سکتے ہیں کہ خوشبو سونگی ہے جس نے. بعضوں نے ایسے اسلامی بھائی سے ملاقات بھی کی ہوگی جنہوں نے کہا ہوگا ہم نے خوشبو سونگی ہے. اللہ کا کرم ہے الحمدللہ. اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور, اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور. نجم ہے اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ کی, نجم ہے اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ کی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. ماشاءاللہ, وہی واہ کیا بات ہے امیر اہل سنت کی, ماشاءاللہ گھرانہ ہی یعنی کہ تو برکتوں کی کان ہے. اچھا حضرت, پھر موقع بھی مناسب ہے اور
وہاں سے ریکویسٹس بھی ہیں اور وہ اتنی دور سے انہوں نے دوسرے ملک سے کیا ہے. تو سنا دیں امیر اہل سنت کی منقبت بھی سنا دیں. صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. میرا پیر 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 بس میرا پیر 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 عظمت والا میرا پیر پیارا پیارا میرا پیر پیارا پیارا میرا پیر سونا سونا میرا پیر 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 لکھاں نوجواناں داڑیاں رکھوایا نے لکھاں نوجواناں داڑیاں رکھوایا نے آماں میں سجوائے نے زلفاں رکھوایا ہاں سناتا سکھانا کوں میرے عطار دا میرا پیر 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 میرے عیبوں پہ ڈال کر پردہ مجھ کو اچھوں میں ڈال رکھا ہے مرشدی عطار پر نور کی برسات ہو مرشدی عطار پر نور کی برسات ہو نام عالم نام ناظم نام قاری نام حافظ نام ناظم نام قاری نام عالم نام حافظ مرشد نال ہوتی یاری ہو گیا یارو عطاری مرشدی عطار پر عطار پر عطار پر نور کی برسات ہو مرشدی عطار پر نور کی برسات ہو. ماشاءاللہ ماشاءاللہ جزاک اللہ خیراً. بھائی ایس ایم ایس والوں کے نام پڑھ دوں ورنہ شکووں کے ایس ایم ایس آنا شروع ہو جائیں گے. محمد عامر بیگ ہیں شکر گھر سے, باب المدینہ سے ایک ہے, فیض رضا جاری رہے گا, بلال رضا جھنگ سے ہیں, غلام احمد رضا ملتان سے ہیں, زاہد اتاری عمان سے ہیں, اچھا غلام احمد رضا ملتان سے ہیں, ندیم بھائی ہیں ملتان سے, سنگلا ہل انہوں نے سورہ حشر کی آخری آیت کی فرمائش کی ہے, اور ایک اور ایس ایم ایس ہے سرکار توجہ فرمائیں, ساجد بھائی ملتان سے ہیں, عثمان احمد ہیں لاہور سے, فیضان رضا ہیں کراچی سے, علی حسن ہیں مٹھی سے, ماشاءاللہ مٹھی یہ ریگستانی علاقہ ہے, اور قمر اتاری ہیں, اور عامر سلطانی ہیں اٹک سے, نعیم عباس حسینی ہیں, عبدالحکیم یہ کوئی جگہ کا نام ہے, یہ بھی عبدالحکیم جگہ کا نام ہے, اچھا ٹھیک ہے. مجھے ان کے ویسے خیر یہاں میری جو ہے نا جغرافیکل نالج میں بھی اضافہ ہو رہا ہے سلسلہ کرنے سے ماشاءاللہ, نئے نئے شہر نئے نئے علاقے نئے نئے ٹاؤنز کے نام مجھے پتہ چلتے ہیں یہاں پر. اچھا عثمان اتاری ہیں راول پنڈی سے, اور مرکز الاولیاء سے ایک میسیج ہے, عاصم بھائی ہیں میلسی سے ماشاءاللہ, ساجد اتاری ہیں کراچی سے, اور اکبر بھائی ہیں, اینڈ مچ مور.
کس کس کا نام لوں اور کس کس کا چھوڑوں. اور اصل میں اتنے ایسے آتے ہیں کہ ٹائپ کرنے میں بھی جو ہے نا وہ بہت یعنی کہ تیزی سے لگے ہوتے ہیں دیوانے بیچارے. لیکن کوشش کرتے ہیں کہ ہم زیادہ سے زیادہ آپ کے نام آپ تک جو ہے وہ آپ کو ساتھ لے کر چلنا ہے. ظاہر ہے آپ نے ہمارے ہمدم رہنا ہے, ہم قدم رہنا ہے, ہم نے آپ کے ہم نوا رہنا ہے, ہم سفر رہنا ہے. تو چلیں بھی ہم نوائی اور ہم سفری کا تذکرہ آ گیا ہے, تو ان سے مزید فردر کالز لے لیں. تو پھر انشاءاللہ تعالیٰ قاری صاحب کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. جی سنائیے کال. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ابو ظبی سے بات کر رہا ہوں. لبیک قاری صاحب کی خدمت میں سوال ہے, آپ ماحول میں کب تشریف اور کیسے تشریف لائے, اور آپ کی دنیاوی اور دینی تعلیم کہاں تک ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مدنی پورا باب المدینہ کراچی سے میں کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے اس سلسلے سے بہت خوش ہوں. مجھے یہ سلسلہ الحمدللہ بہت اچھا لگتا ہے. چند ہی دنوں پہلے میں نے سلسلہ دیکھنا شروع کیا. ماشاءاللہ میں اس میں تمام مبلغ دعوت اسلامی کو خوش آمدید کہتا ہوں. یہ الحمدللہ بہت پیارا پیارا سلسلہ ہے, اور یقیناً اگر آج یہ سلسلہ دکھایا جا رہا ہے تو امید ہے کہ میرے باپا جان بھی یہ سلسلہ دیکھ رہے ہوں. میرا ذہن ہے, میری خواہش ہے کہ امیر سنت میرے باپا جان بھی اگر ہمیں ہمارے کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے سلسلے میں اگر وہ کرم فرما دے اور اپنی زیارت سے ہمیں مستفید کر دے, ہمارا سلسلہ مزید مدینہ ہو جائے انشاءاللہ. السلام علیکم. میرا نام محمد رمیز اتاری ہے. میں شہر نوری سے بات کر رہا ہوں. مجھے مدنی چینل کا سلسلہ کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے بہت پسند ہے. میں اس سلسلے کو بہت شوق سے دیکھتا ہوں, اور میرے گھر والے بھی اسے بہت شوق سے دیکھتے ہیں. ہمیں کہ مجھے اعلیٰ حضور میری خواہش ہے مجھے اعلیٰ حضرت کا کلام ان کی مہک نے دل کے گنچے کھلا دیے ہیں. یہ نعت سنا دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ محمد شہزاد اتاری عرض کر رہا ہوں. آپ کی خدمت میں عرض ہے کہ مجھے محبت میں اپنی گما یا الہی یہ مناجات مجھے سنا دیجیے, بہت مہربانی ہوگی. اللہ تعالیٰ آپ کو رضائے خیر عطا فرمائے. مدینہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سردار آباد فیضان مدینہ مکتب مدرسۃ المدینہ سے بول رہا ہوں. جی بولیے جی بولیے. میں مدنی چینل دیکھ رہا ہوں الحمدللہ بہت اچھا ہے. دل کر رہا ہے کہ یہ سلسلہ تا قیامت اللہ کرے یہ سلسلہ چلتا رہے. ایسا سلسلہ ہے دل کو چھوتا ہے کہ ماشاءاللہ مدینہ ہے. حضور میری یہ التجا ہے کہ اس میں شہزادہ اتار حاجی محمد بلال اتاری اور حاجی عبید رضا اتاری کو بھی اس سلسلے میں شامل کیا جائے. ان کی بہت کمی محسوس ہو رہی ہے الحمدللہ. یقین مانے کہ ان کا جب شہزادہ اتار حاجی بلال رضا اتاری کی جب نعتیں سنی جاتی ہے تو الحمدللہ دل کو بہت پاتی ہیں. آپ برائے مدینہ ان کو لازمی سلسلے میں شامل کریں. ہمارے نگران شورا کو آخر کس چیز کی دیر ہے کہ ابھی تک نگران شورا اس سلسلے میں نہیں آ رہے. میری نگران شورا سے اگر آواز سن رہے ہو تو میری ان سے التجا ہے کہ حضور جلدی تشریف لے آئیں. اس سلسلے میں آ کر دیکھنے کی بہت بڑی دل کا ارمان ہے. برائے مدینہ یہ کرم فرمائیں. جزاک اللہ خیرہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. میرا نام محمد تصور عباس قادری ہے. جی جی. میں نعت خان اسلامی بھائی سے یہ عرضیہ کرنا چاہتا ہوں کہ وہ مسلک اعلیٰ حضرت سلامت رہے کلام جو ہے یہ سنا دیں اس کے چند اشعار, اور ہمیں یہ بھی ارشاد فرما دیں کہ کب تک ہمارے پیر و مرشد حضرت علامہ مولانا محمد الیاس اتار قادری صاحب کو آپ اس سلسلے میں شامل کریں گے تاکہ ہمیں تسلی رہے. جزاک اللہ خیر. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی جی. سلیم انکل آپ کیسے ہیں؟ آپ بہت اچھے مبلغ اور قاری ہیں. سلیم انکل آپ سے سوال ہے کہ آپ کے کتنے مدنی منع ہیں اور سب سے بڑے مدنی منع کا کیا نام ہے, اور کیا وہ بھی آپ کی طرح حافظ و قاری بن رہے ہیں یا نہیں؟ اور انکل آپ میرے لیے دعا فرمائیے کہ میں آپ جیسا مبلغ و قاری بن جاؤں. انکل آپ سے فرمائش ہے کہ آپ سورہ رحمان کی چند آیات کی تلاوت سنا دیجیے. انکل آپ لوگ جب سب مل کر بیٹھے ہوتے ہیں تو میرا دل کرتا ہے میں بھی آپ کے ساتھ موجود ہوں, لیکن میری یہ حسرت تو پوری نہیں ہو سکی کیونکہ
مرحبا नफा अंकल रबी नूर शरीफ की आमद में कोई नात सुना दीजिएगा। अल्लाह हम सबको मीठे मदीने की बहादुर हाजिरी नसीब फरमाए। आमीन। जज़ाकल्लाहु खैरा। तालिबे दुआ मोहम्मद अब्रार अत्तारी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। व अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ली हाल। चलिए अब क़ारी साहब आपके लिए भी माशाल्लाह क़िराअत की फरमाइशें भी आ गई हैं और हमारे इस्लामी भाई के लिए भी अब तो नबी नूर का भी अब तो यानी कि उन्होंने वो कर दिया और माह आला हज़रत है तो वो एक फैज़ रज़ा जारी रहेगा, उसका भी वो सिलसिला है यहाँ पर। तो सवाल मेरे ख्याल में पहले सुना आपने, इतनी सारी बातें कर दी, फिर आपसे ये कलाम भी सुनेंगे और यानी कि आयात भी सुनेंगे, इतनी सारी बातें कर दी आपने, मगर ये नहीं बताया कि आप माहौल में कैसे आए। तो ये तो मतलब तशनीकी रह जाएगी ना, फिर हो सकता है कि वो ये तो बरसात कर देंगे कॉलों की भी SMS की कि आपने इतना मतलब बड़ा सिलसिला किया, आयशा से ये पूछा ये पूछा ये पूछा, ये नहीं पूछा, क्यों नहीं पूछा, तो ये बता दें आप भाई जल्दी जल्दी। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। कुछ आइडिया तो हो गया हमें, 9th क्लास थी, 1988 था जब आगाज़ हुआ और फिर वो आपके भाई भी यानी कि और बताया उन्होंने कि यूनिवर्सिटी में भी काम का सिलसिला था, ये था वो था। यूनिवर्सिटी से भी मुझे याद आ गया एक बड़ा दिलचस्प सवाल आया था, ये वो जहाँ यानी पढ़ते थे वहाँ बयान किया, SMS पर सवाल आया था, तो वहाँ कभी बयान किया और वो उस वक्त क्या फीलिंग्स थी। तो पहले तो यूनिवर्सिटी का बता दें, पहले क्या चले पहले यूनिवर्सिटी का बता दें। जी यूनिवर्सिटी का ये था कि 1994-95 ये मेरा सेशन था जी जी, और अल्हम्दुलिल्लाह इसी गेटअप में यूनिवर्सिटी जाता था माशाअल्लाह। तो अल्हम्दुलिल्लाह वैसे तो यूनिवर्सिटी में कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, यानी वहाँ कोई किसी को क्रिटिसाइज़ नहीं करता, ठीक है, हर शख्स का अपना एक लाइफ स्टाइल होता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह रिस्पेक्ट ही मिली स्टूडेंट्स की तरफ से भी, टीचर्स की तरफ से भी। लेकिन कोई ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिल सकी कि यूनिवर्सिटी में बयान किया जाए। कोशिश तो बहुत की मदनी काम के हवाले से भी, लेकिन बाद में जब MA कर लिया तो उसके बाद यूनिवर्सिटी में वहाँ के इस्लामी भाइयों ने बुलाया रबी नूर शरीफ के मौका पर माशाअल्लाह। तो उस वक्त खुशी इस हवाले से थी कि जब यूनिवर्सिटी पढ़ता था तो मैं अकेला था, अच्छा, कि जो यूनिवर्सिटी में इमामा पहन कर जाता था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जब बयान की सादत वहाँ पर मिली, अवाइल दावत इस्लामी था उस वक्त ज़ाहिर जवाब 94-95 में दावत इस्लामी माशाअल्लाह काफ़ी फैल गई थी, लेकिन यूनिवर्सिटी में मैं अकेला था। ठीक है, उस वक्त किसी का जहन भी शायद ना हो कि इमामा शरीफ पहनकर यूनिवर्सिटी पढ़ना है। ठीक है, तो ये मदनी माहौल की बरकत है कि ये जहन मिला कि कॉलेज में भी यूनिवर्सिटी में भी इसी गेटअप में जाना हुआ। तो खुशी इस बात की हुई कि जब मेरा बयान वहाँ पर रखा गया तो काफ़ी प्रोफेसर्स भी वहाँ पर थे, वहाँ के वाइस चांसलर भी उस वक्त मौजूद थे, और दर्जनों इस्लामी भाई ऐसे थे कि जो बा इमामा वहाँ पर मौजूद थे। माशाअल्लाह। तो खुशी हुई अल्हम्दुलिल्लाह कि जो काम वहाँ पर करने की हमने कोशिश की, उसके बाद तो जितने भी उसके हॉल्स थे, जितने भी उसके हॉस्टल्स थे, अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ तमाम बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी के तमाम हॉस्टल्स में अल्हम्दुलिल्लाह मदनी काम जारी है माशाअल्लाह। अच्छा जी, और हर साल मुख्तलिफ मौक़े पर वो इज्तिमात करते हैं, रबी नूर शरीफ के मौका पर भी, माह रमज़ान में भी, ऐसे निश्तर मेडिकल कॉलेज है और दीगर बड़े बड़े इदारे हैं। तो ये यहाँ तमाम अल्हम्दुलिल्लाह इदारों में अब मुतशर्रे इस्लामी भाई यानी बा इमामा पढ़ने के लिए जाते हैं। तो खुशी हुई कि पहले सुनते थे, अब सुनाने की सादत मिली है। सुनाने की सादत मिली जी, क्यों मिल गई सुनाने की सादत? मदनी माहौल की बरकत माशाअल्लाह। यानी वो वक्त आया कि एक वक्त था कि आप प्रोफेसरों का लेक्चर सुनते थे और एक वक्त वो आया कि दावत इस्लामी ने आपको ऐसा कर दिया कि आप वहाँ मौजूद थे और आप बयान कर रहे थे और वही प्रोफेसर्स और वाइस चांसलर्स वगैरह जो है वो सुन रहे थे। बल्कि पिछले दिनों एक हमारे टीचर से मुलाकात हुई एक जगह पर, अच्छा, तो वो काफ़ी अप्रिसिएशन दे रहे थे कि यार आप तो माशाल्लाह बड़ा अच्छा बयान करते हैं, मैंने मदनी चैनल पर आपका बयान सुना। तो बड़ी खुशी हुई कि अल्हम्दुलिल्लाह ये मदनी माहौल की बरकत है, अपनी ज़ात में तो कोई कमाल नहीं है। मदनी माहौल से पहले या मदनी माहौल की शुरुआत में तो बिल्कुल ना अंदाज़े गुफ्तगू था, ना कुछ ज़िंदगी के एटिकेट्स थे। मदनी माहौल ने ही सब कुछ दिया है अल्हम्दुलिल्लाह। कॉन्फिडेंस या जो कुछ भी मिला है मदनी माहौल की बरकत है। वरना मैं आपको अर्ज़ करूं कि ऐसा मामला था कि इसमें वो अमीर अहले सुन्नत की ज़ियारत की बात भी आ जाएगी, और अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुम लालिया किस अंदाज़ से उनका रवैया होता है नए इस्लामी भाइयों के साथ।
کہ جب میں پہلی مرتبہ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہ العالیہ کی خدمت میں حاضر ہوا تو میں ظاہر ہے کہ بولنے کا ڈھنگ نہیں تھا، کوئی انداز نہیں تھا، اور اتنی بڑی ہستی، اور آج تک یہ کیفیت میری ہے کہ دنیا کے بڑے بڑے منسٹرز کے پاس جانے کا موقع ہوتا ہے تو وہاں پر کوئی ہیزیٹیشن نہیں ہوتی، الحمدللہ بڑے کھلے انداز میں دعوت اسلامی کے مدنی پیغام کو پہنچانے کی کوشش ہم کرتے ہیں. لیکن امیر اہل سنت کی ذات ایسی ہے کہ آج تک ان کی بارگاہ میں کھل کر گفتگو کرنا یہ اس کی ہمت نہیں ہوئی. اللہ کرے نصیب نہ ہی ہو، یعنی بالکل اتنا ہیزیٹیشن تھی کہ فرسٹ ٹائم جب حاضری ہوئی تو میں نے یہ عرض کر دیا، باپا میں مدینہ الاولیاء سے تشریف لایا ہوں. بہت ارلی ایج تھی اور بہت پرانا وقت تھا، بولنے کا ڈھنگ بھی نہیں تھا. میں نے عرض کیا باپا میں مدینہ الاولیاء سے تشریف لایا ہوں. اب باپا کا انداز دیکھیے، باپا نے بالکل اس بات کو نظر انداز کر دیا جیسے سنا ہی نہیں، یعنی کہیں اور کسی اور کی طرف التفات فرمایا کہ کیونکہ مجھے فوراً میں ریئلائز کر گیا کہ یہ میرے منہ سے کیا نکل گیا. اور یہ ہوتا ایسے تھا کہ امیر علیہ سنت خود فرماتے ہیں کہ جو اپنے کلام میں مؤدبانہ گفتگو نہیں کرتے اور بالکل فرینکلی گفتگو کرتے ہیں، اس کے بعد جب وہ ادب کی گفتگو کرنا چاہتے ہیں تو وہ بالکل اپوزٹ بات کر دیتے ہیں. جیسا کہ باپا نے خود فرمایا کہ اسلامی بھائی میرے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ میں آپ کے پاس تشریف لایا ہوں اور آپ کب حاضر ہوں گے، اس انداز کی گفتگو ہوتی ہے. تو میری جب وہ گفتگو ہوئی تو امیر علیہ سنت کا اور یہ اکابرین کا بھی انداز رہا ہے کہ وہ سامنے والے کو شرمندگی سے بچانے کی کوشش کرتے تھے. حضرت حاتم مسم رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ بھی اس حوالے سے ہے، اور بھی کئی اللہ والے ہیں کہ جو لوگوں کو شرمندگی سے بچاتے تھے. تو امیر علیہ سنت دامت برکاتہ العالیہ نے بالکل ایسا انداز اس وقت اختیار فرمایا کہ جس سے میں اور متاثر ہوا کہ جیسے انہوں نے میرا یہ کلام سنا ہی نہیں کہ میں آپ کے پاس تشریف لایا ہوں. اور آپ کو مطلب انر سیلف میں یہ ریئلائز ہو گیا، بالکل ریئلائز ہو گیا کہ میں نے جو ہے وہ مطلب الفاظوں کا انتخاب ٹھیک نہیں کیا. بالکل. تو ماحول میں کیسے آنا ہوا؟ میرے خیال میں ابھی جو ہے اس کا پہلے اگر ہم کلام سن لیں کیونکہ یہ پورا ہوگا نہیں. حضور رب النور شریف کی آمد ہے تو رب النور کے حوالے سے کلام کی فرمائش آئی ہوئی ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عیدیں ربیع الاول. نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عیدیں ربیع الاول. سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں. میرے محمد پیارے کی آمد مرحبا، میرے محمد کی آمد سرکار کی آمد مرحبا، دلدار کی آمد مرحبا، آقا کی آمد مرحبا، داتا کی آمد مرحبا. میرے محمد آقا کی آمد مرحبا، میرے محمد کی آمد. اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ کہ نور باری حجاب میں ہے. اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ کہ نور باری حجاب میں ہے. زمانہ طاری ہو رہا ہے کہ مہر کب سے نقاب میں. سارے بولو میرے محمد پیارے کی آمد مرحبا، میرے محمد کی آمد. ماشاء اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. لطف آیا نا.
تو جب ربیع النور شریف کا چاند نکل آئے گا اور جب سلسلہ ہوگا اور ہم جب مرحبا کی دھومیں مچا رہے ہوں گے تو کیسی لذت ہوگی قاری صاحب. ماشاء اللہ کیا بات ہے مدینے کی. بس تو بھائی اسٹے ٹیون ٹو اس, آپ یعنی کہ مدنی چینل کے سلسلے دیکھتے رہیں, انشاءاللہ کرم کی برساتیں ہوتی رہیں گی. اعلیٰ حضرت کے مطلب مہینے کی نسبت کے حوالے سے جو منقبت ہے اعلیٰ حضرت صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے ہیں فیض رضا جاری رہے گا فیض رضا جاری رہے گا بولو فیض رضا رضا جاری رہے گا انشاءاللہ جاری رہے گا. تو نے باطل کو مٹایا اے امام احمد رضا, تو نے باطل کو مٹایا اے امام احمد رضا, دین کا ڈنکا بجایا اے امام احمد رضا. حشر تک جاری رہے گا فیض آقا فیض رضا, حشر تک جاری رہے گا فیض آقا آپ کا, حشر تک جاری رہے گا فیض آقا آپ کا. فیض کا دریا بہایا اے امام احمد رضا, فیض رضا جاری رہے گا فیض رضا جاری رہے گا. ہاں یہ بدرگاہ خدا عطار عاشق کی دعا ہے, بدرگاہ خدا عطار عاشق کی دعا. تجھ پہ ہو رحمت کا سایہ اے امام احمد رضا, فیض رضا جاری رہے گا فیض رضا جاری رہے گا. اے امام احمد رضا میرے امام احمد رضا پیارے امام احمد رضا سونے امام احمد رضا, فیض رضا رضا جاری رہے گا انشاءاللہ 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 جاری رہے گا انشاءاللہ تعالی عز و جل. الحمدللہ امیر اہل سنت کی اپنے مشائخ سے جو عقیدت ہے اور جس طرح مطلب, اور پھر یہ اس میں انفارمیشنز بھی ہیں نا کہ فیض کا دریا بہا دیا اعلیٰ حضرت نے, اور حشر تک انشاءاللہ ان کا فیض جو ہے وہ جاری اور ساری رہے گا. اور پھر جس طرح آپ نے فرمایا کہ وہ ہمت نہیں ہوتی امیر اہل سنت سے گفتگو کرنے کی, اور پھر میں مطلب پیر کے مقام کا ہم کیسے اندازہ لگا سکتے ہیں, تو میں تو مرید سے اتنا انسپائر ہوں تو پیر کا عالم کیا ہوگا. اس طرح کہ آپ نے ہمارے رکن شورا نے بھی کلمات کہے, تو امیر اہل سنت صحیح ظاہر ہے یہ مستفاد ہوں گی تعلیمات اور کلام میں بھی کہ ہے بدرگاہ خدا تار عاجز کی دعا. تو میرے خیال میں اسلامی بھائی نے ادباً شاید یا جو ایک سوچ ہوگی عاشق پڑھا ہے, تو ایسا نہ ہو کسی کو گمان گزرے کہ کلام میں ہی جو ہے وہ ہے تار عاشق کی دعائیں. امیر اہل سنت نے عاجز کا لفظ فرمایا, اور اللہ عز و جل کی بارگاہ میں ظاہر ہے بڑے بڑے جو ہیں وہ عاجز ہی اپنے آپ کو تصور کرتے ہیں, اور ہیں بھی اللہ تبارک تعالیٰ کی حضور تو مطلب عاجزی ہی کرنی چاہیے, یہی جو ہے حکم بھی ہے. تو خیر بہرحال آپ ویئر ایور یو لیو ہو ایور یو آر, لوٹتے رہیے مدنی چینل کی بہار. انشاءاللہ آنے والے سلسلے میں پھر کسی مبلغ دعوت اسلامی کو خصوصی طور پر شریک ہونے کا موقع فراہم کیا جائے گا. آپ ہوں گے, ان کی میٹھی میٹھی باتیں ہوں گی, آپ کے ذہن میں تجسس تو ہوگا کہ قاری سلیم
کیسے مدنی ماحول میں آئے، مگر آپ کو پتہ ہی ہے نا کہ کچھ عادت سی ہو گئی ہے ہمیں آپ کو سرپرائز میں رکھنے کی. تو کسی آنے والے سلسلے میں انشاءاللہ سرپرائز، ایز اے سرپرائز ہم قاری سلیم کو پھر یہاں پر انشاءاللہ عرض کریں گے ان کی خدمت میں، اور یہ رکن شورا کرم فرمائیں گے تو پھر ہم آپ کو بتائیں گے قاری صاحب کی کہانی، قاری صاحب کی زبانی. انشاءاللہ نیکسٹ سلسلے میں پھر ملاقات ہوگی. جزاکم اللہ خیراً واحسن الجزا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. کھولے آنکھ صلی علی کہتے کہتے، کھولے آنکھ صلی علی کہتے کہتے.